اور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں سے بھی محبت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا ایک ہی تم سے مطالبہ ہے الا المودۃ فی القربى، کہ میرے قرابت داروں سے اپنی مودت رکھنا۔ جب نبی کہہ چکے اور اللہ کا حکم آ چکا تو پھر ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گھرانے سے محبت کا اظہار کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ہر فرد سے اپنی محبت کا اظہار کریں اور اس کا پرچار کریں اور ان کے گھر والوں کو بیان کریں اور ان کے گھر والوں کا ذکر لوگوں کے سامنے رکھیں اور ان کے گھر والوں کو لوگوں کو بتائیں۔ کیوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ تر آپ حضرات اہل بیت کے متعلق سماعت فرماتے ہیں، اور یہ جو لفظ ہے اہل بیت، اس لفظ کو آپ بار بار سماعت فرماتے ہیں۔ مختلف مجالس کے اندر اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے۔ اب اہل بیت ہیں کون؟ اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا کون سا حصہ ہے، اس کے متعلق آج کی اس مختصر سی نشست کے اندر آپ حضرات کے سامنے کچھ معروضات عرض کرنے کی میں جسارت کر رہا ہوں۔ خلاق عالم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ الہ العالمین قرآن اور حدیث کی روشنی میں مجھے حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمانا، اور اے مولا کائنات جو الفاظ میری زبان سے تیری توفیق سے نکلیں اللہ ان لفظوں پر ہم سب کو صدق دل کے ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمانا۔ محترم سامعین گرامی قدر، جس شخص کے دل کے اندر بھی رتی برابر ایمان ہے، اگرچہ وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، لیکن ہے وہ ایمان والا، تو اس بات کا اظہار ضرور کرتا ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں سے بھی محبت ہے۔ کیوں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار، ان سے ایمان کی حالت میں محبت رکھنا یہ ایمان کا جزو ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں سے محبت کرنا واجب ہے۔ یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، آپ 25واں پارہ کھولیں اور 25ویں پارے کے اندر ایک سورہ آ رہی ہے جس کا نام ہے سورہ شورا، اس کی آیت نمبر 23 کھولیں اور اس کا آپ اردو میں ترجمہ پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو خطاب کر کے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ میں نے آپ تک ایمان کی دولت پہنچائی، میں نے آپ تک نجات کا راستہ پہنچایا، میں نے آپ تک کامیابی کے اصول پہنچائے،
اس کے بدلے میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا۔ اتنی ساری نعمتیں میرے واسطے سے تم تک پہنچی ہیں، اتنی ساری نعمتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور اللہ انہیں حکم کر رہا ہے، اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ نبی اپنی مرضی سے بولتا نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى، نبی وہی بولتا ہے جو رب چاہتا ہے۔ اللہ نے چاہا، نبی بولا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی نعم البدل نہیں چاہتا، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا۔ تمام تر نعمتیں میرے صدقے، میرے طفیل، میرے وسیلے سے تم تک پہنچی ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ حکم کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا ایک ہی تم سے مطالبہ ہے، الا المودۃ فی القربى، کہ میرے قرابت داروں سے اپنی مودت رکھنا، میرے قرابت داروں سے پیار رکھنا، میرے قرابت داروں سے محبت کرنا۔ اے اللہ کے نبی قرابت دار کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرابت دار میرے گھر والے ہیں، قرابت دار میرے گھر والے ہیں۔ اب گھر والے کون ہیں؟ گھر والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے اللہ کے نبی، اے میرے نبی، میں اس بات کا ارادہ کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے گھر والوں کو ہر عیب سے پاک کر دوں، ہر لغزش سے پاک کر دوں، ہر گناہ سے پاک کر دوں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، میں انہیں پاکیزہ زندگیاں دے دوں، میں ان کے نفوس کو پاک کر دوں۔ جب ہم نے یہ بات سنی کہ اہل بیت کو اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے انہیں پاک کر دیا، تو اب اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور ہماری دین سے وابستگی صرف ایک نام کی ہے۔ جب ہم اہل بیت کا ذکر سنتے ہیں ہمارے ذہن کے اندر صرف چند نام آتے ہیں۔ کون؟ حضرت علی المرتضی، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت حسن، حضرت حسین۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی اہل بیت ہیں، معنی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہاں یہ مقدس ہستیاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں، یہ مقدس ہستیاں بھی اس درجہ پر ہیں کہ ان سے محبت کرنا واجب ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن ہاں میرے دوست، اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے اندر اور رشتے بھی ہیں۔ ان رشتوں کو کیوں نہیں ذکر کیا جاتا؟ ان رشتوں کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک داماد نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 2 نواسے نہیں، اور رشتے بھی تو ہیں، اور نواسے بھی تو ہیں، اور بیٹیاں بھی تو ہیں، اور داماد بھی تو ہے۔ ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت رکھنا، میرے قرابت داروں سے محبت کرنا۔ جب نبی کہہ چکے اور اللہ کا حکم آ چکا تو پھر ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گھرانے سے محبت کا اظہار کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ہر فرد سے اپنی محبت کا اظہار کریں اور اس کا پرچار کریں اور ان کے گھر والوں کو بیان کریں اور ان کے گھر والوں کا ذکر لوگوں کے سامنے رکھیں اور ان کے گھر والوں کو لوگوں کو بتائیں۔ کیوں کہ آج اس معاشرے کے اندر جہاں نفسا نفسی کا عالم ہے، جہاں دنیا کی محنت زیادہ ہے، آخرت کی محنت کم ہے، انہیں بتایا جائے
کہ اے اللہ کے بندو، یہ نبی کے گھر والے ہیں، یہ نبی کا گھرانہ ہے، اس سے محبت کرو گے تو جنت کا سرٹیفکیٹ ملے گا، ان سے محبت کرو گے تو جنت کا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آتی ہیں۔ وہ بیویاں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ جو میری اور آپ کی مائیں ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج ہیں، اے ایمان والو یاد رکھنا تمہاری مائیں ہیں، اور ماں سے محبت رکھنا یہ جنت کی ضمانت ہے، ماں سے محبت رکھنا یہ جنت کی ضمانت ہے۔ اور مائیں بھی وہ کہ جن کی عظمت و تقدس پر ہزاروں مائیں قربان ہیں، مائیں بھی وہ ہیں، ان سے محبت رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور آج پوچھا جائے ایک نوجوان سے کہ بتاؤ ہماری مائیں کتنی ہیں، تو وہ کہتا ہے ایک ہی ہے جو ہمارے گھر کے اندر ہے، ایک ہی ہماری ماں ہے۔ نہیں میرے دوست، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج ہیں وہ تمام کی تمام ہماری مائیں ہیں، وہ تمام کی تمام ہماری مائیں ہیں۔ تو اہل بیت کے اندر سب سے پہلے جو شامل ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ ہے۔ کون ہیں؟ حضرت خدیجہ ہیں۔ کون ہیں؟ حضرت صفیہ ہیں۔ کون ہیں؟ حضرت حفصہ ہیں۔ کون ہیں؟ حضرت میمونہ ہیں۔ کون ہیں؟ حضرت ام سلمہ ہیں۔ کون ہیں؟ حضرت سودا ہیں۔ کون ہیں؟ حضرت زینب ہیں۔ کون ہیں؟ حضرت زینب بنت جحش ہیں۔ کون ہیں؟ حضرت ماریہ قبطیہ ہے۔ کون ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ یہ ہماری مائیں ہیں۔ اور ایک اور حضرت نفیسہ ہے جو حضرت زینب کی باندی تھیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا، وہ بھی ہماری ماں ہے، وہ بھی ہماری ماں ہے۔ ان کا ذکر ہم کیوں نہیں کرتے؟ ان سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہماری کیا دشمنی ہے؟ ان کا ذکر کرنا اور ان سے محبت کا اظہار کرنا میرے دوستو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کون بدبخت ہے، کون بدبخت ہے جو اپنی ماں کا ذکر نہیں کرتا؟ ہر شخص اپنی ماں کا ذکر کرتے ہوئے فخر سے پھولا نہیں سماتا کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے۔ ہاں حضرت خدیجہ میری ماں ہے، حضرت سودا میری ماں ہے، حضرت ام سلمہ ہماری ماں ہے، حضرت میمونہ ہماری ماں ہے، حضرت زینب ہماری ماں ہے، حضرت زینب بنت جحش ہماری ماں ہے، حضرت صفیہ ہماری ماں ہے، حضرت ماریہ قبطیہ ہماری ماں ہے، حضرت نفیسہ ہماری ماں ہے، اور حضرت عائشہ ہماری ماں ہے، ہماری ماں ہے۔ آپ سے بھی پوچھا جائے گھر والوں کا کیا حال ہے، مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے، تو اس سے مراد کیا ہوگا کہ وہ پوچھنے والا مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے بیوی بچوں کا کیا حال ہے، آپ کے بیوی بچوں کا کیا حال ہے۔ تو اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ اہل البیت، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے گھر والوں کو پاک کر دوں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہے، پھر اس کے بعد اہل بیت کے اندر شامل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ آج ہمارا معاشرہ جس روش پہ جا رہا ہے اس کے اندر عام طور پر یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہے۔ نہیں میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ ذرا اپنی زبان سے اظہار کر دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں ہیں۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी जिनका नाम है हजरत ज़ैनब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब है। और ये ज़ैनब कौन है? बेटी नबी की हैं, बेटी नबी की हैं। एक रिश्ते में ये हजरत ज़ैनब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत अली की साली लगती हैं, और एक रिश्ते में यही हजरत ज़ैनब हजरत अली की सास लगती हैं। हजरत अली की सास भी लगती हैं, और सास बरुतबा मां के हुआ करती है। सास बरुतबा मां के हुआ करती है। बहुत सारे लोग मुझे हैरानगी से देख रहे हैं। मैं इजहार करूंगा, बताऊंगा कि किस दर्जा में यह हजरत ज़ैनब हजरत अली की सास लगती हैं। तो पहली बेटी हजरत ज़ैनब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बेटी हजरत ज़ैनब। इनका निकाह हुआ इनके खालाजाद भाई अबुल आस से। अबुल आस इनके शौहर बनते हैं। हजरत ज़ैनब के बतन से एक लड़का पैदा होता है कि जिसका नाम है अली, जिसका नाम रखा गया अली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला नवासा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला नवासा कि जिसका नाम है हजरत अली। और एक रवायत के अंदर आता है कि यह अली वही अली हैं, यह अली वही अली हैं। जब फतह मक्का पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में दाखिल हुए तो आपकी सवारी पर जो दूसरा सवार था यही आपका नवासा था, यही आपका नवासा था, यह हजरत अली। और इनके बारे में आता है कि जंग यरमूक के अंदर आपको शहादत का रुतबा नसीब हुआ। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले नवासे। फिर हजरत ज़ैनब के बतन से एक बेटी पैदा हुई कि जिनका नाम रखा गया हजरत उमामा। उमामा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह पहली नवासी, यह पहली नवासी, नवासा अली, नवासी उमामा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे इतना प्यार करते थे कि जब आप सजदे की हालत में होते तो ये उमामा भी आपकी पुष्ट मुबारक पर सवार हो जाया करती थी, ये भी आपकी पुष्ट मुबारक पर सवार हो जाया करती थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर प्यार से आपको अपनी पुष्ट मुबारक से उतारा करते थे। यही उमामा थी कि जब एक माले गनीमत के अंदर हार आया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आज यह हार मैं उसे दूंगा जो मुझे सबसे ज्यादा महबूब होगा। फिर घर के कोने के अंदर यही उमामा खेल रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमामा को बुलाया, अपनी कमली मुबारक से चेहरा साफ किया और आपके गले के अंदर वो कीमती हार डाल दिया। यह हजरत उमामा, यही हजरत उमामा है जो हजरत फातिमा के इंतकाल के बाद, हजरत फातिमा के इंतकाल के बाद हजरत फातिमा की वसीयत के मुताबिक हजरत अली के निकाह में आई थी। हजरत अली ने इनसे निकाह किया था। तो इस रिश्ते से यह हजरत अली उमामा के शौहर और उमामा बेटी ज़ैनब की, और ज़ैनब फिर सास लगी किसकी? हजरत अली की, हजरत अली की। और इनके बतन से फिर 2 बेटे पैदा हुए, यहया और ज़ैद। यहया और ज़ैद ये हजरत अली के बेटे हैं जो हजरत उमामा के बतन से पैदा हुए थे। जी हां, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली नवासी। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी साहबजादी हैं कि जिनका नाम नामी इसमें गिरामी हजरत रुकैया है। हजरत रुकैया ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी साहबजादी, इनका निकाह हुआ। ये 2 बहनें हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कलसूम, इनकी निस्बत अबू लहब के बेटों से हो चुकी थी। लेकिन जब कुरान की आयत उतरी, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब,
کہ جس میں ابو لہب کی ہلاکت، تباہی، بربادی کا ذکر ہے، تو ابو لہب نے ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ جب چھوڑا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح کیا۔ کس سے کیا؟ اس سے کیا کہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ کون ہے وہ ہے کامل الحیا، قاری قرآن، مظلوم شہید، 40 دن جن کا پانی بند کیا گیا، اور اس کنویں سے پانی بند کیا گیا جس کنویں کو خرید کر انہوں نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ کون؟ وہ کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشرفیاں اچھالتے ہوئے کہا تھا کہ اے اللہ میں بھی اس سے راضی، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ کون؟ کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت کے اندر ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، یہ میرا رفیق ہوگا۔ کون ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عثمان غنی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ کا انتقال ہوا۔ ان کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا، ان کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس سے پہلے حضرت زینب کے بطن سے ایک اور بیٹا بھی پیدا ہوا تھا، لیکن اس کا نام نہیں رکھا گیا کہ اس کا انتقال ہو گیا تھا، اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت رقیہ کے بطن سے حضرت عثمان کے نکاح میں ہوتے ہوئے ایک بیٹا پیدا ہوا کہ جس کا نام رکھا گیا عبداللہ۔ عبداللہ تو گویا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نواسا، پہلا نواسا علی ہے، دوسرا نواسا عبداللہ ہے۔ چند سالوں کی عمر کو یہ پہنچے کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا، 6 یا 7 سال کی عمر تک یہ پہنچے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد ان کی ہاں اولاد نہ ہوئی، حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح کیا حضرت عثمان غنی سے، اور کہا کہ اے عثمان تو مجھے اتنا پسند ہے کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ تو حضرت عثمان کے نکاح میں 2 صاحبزادیاں گئیں یکے بعد دیگرے۔ حضرت علی المرتضی اہل بیت میں شامل ہے، جی ہاں ہمارا ایمان شامل ہے۔ کیوں شامل ہے؟ کہ آپ کے داماد ہیں، تو حضرت عثمان بھی تو آپ کے داماد ہیں، دورے داماد ہیں۔ ابو العاص بھی تو آپ کے داماد ہیں، ان کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ ان کا ذکر بھی نوجوانوں کرنا، یاد رکھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے داماد ابو العاص ہیں، دوسرے داماد عثمان غنی ہیں۔ حضرت ام کلثوم کی ہاں اولاد نہ ہوئی، تیسری صاحبزادی، چوتھی صاحبزادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمۃ الزہرا ہے، حضرت فاطمۃ الزہرا ہے۔ حضرت علی المرتضی سے نکاح ہوا، حضرت علی مرتضی سے نکاح ہوا، ان کے بطن سے بیٹی پیدا ہوئی، پھر بیٹی پیدا ہوئی، پھر بیٹی پیدا ہوئی۔ نام کیا رکھا؟ زینب رکھا، رقیہ رکھا، ام کلثوم رکھا۔ بیٹا پیدا ہوا، نام حرب رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا علی کیا نام رکھا؟ کہا حرب رکھا۔ کہا کہ نہیں میں نے اس کا نام حسن رکھا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا کے ہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوا، حضرت علی نے نام حرب رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا کیا نام رکھا؟ کہا حرب رکھا۔ کہا کہ نہیں اس کا نام میں نے حسین رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین نام رکھا۔ پھر حضرت فاطمۃ الزہرا کے ہاں ایک تیسرا بیٹا پیدا ہوا کہ جس کا نام حضرت علی نے حرب رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا کیا نام رکھا؟ کہا حرب رکھا۔ کہا کہ نہیں حرب نہیں، اس کا نام میں نے محسن رکھا، محسن یا محسن میں نے اس کا نام رکھا۔ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، یہ تینوں کے تینوں
माँ जाए भाई हैं, एक माँ के बेटे हैं। और माँ कौन है? हजरत फातिमा हैं, जिनकी एक रवायत के मुताबिक 3 बेटियां हैं, एक रवायत के मुताबिक 2 बेटियां हैं। ज़ैनब है, उम्मे कलसूम है, रुकैया है, ये हजरत अली की बेटियां हैं। 3 नवासियां ये, 3 नवासे ये, कितने हो गए? 6। और 2 नवासे पहले कितने हो गए? 8। और 1 नवासी उमामा, कितने हो गए? 9। ये किसके नवासे हैं? ये किसकी नवासियां हैं? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और नवासियां हैं। ये भी तो अहले बैत के अंदर शामिल है, इनका जिक्र क्यों नहीं किया जाता? और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे भी तो है ना, बेटे, उनका जिक्र क्यों नहीं किया जाता? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे। जी हां मेरे दोस्तों, आज जरूरत इस बात की है, जब हम अपनी औलाद को दुनिया के तमाम उलूम व फ़नून सिखाते हैं, हम अपने औलाद को अपने नबी आखिर ज़मा के बारे में क्यों नहीं तालीम देते? उनके घर वालों को क्यों नहीं बताते? यही वजह है कि ज़माना गुजरता जा रहा है और आज की नौजवान नस्ल नबी के घराने से दूर होती चली जा रही है। याद रखना, अगर हमने अपनी नस्ल को नबी के घराने का न बताया, नबी के घराने का जिक्र न किया, तो याद रख लीजिएगा, एक वक्त आएगा, अल्लाह न करे हमारी आने वाली नस्लें ईमान की दौलत से महरूम हो जाएंगी, महरूम हो जाएंगी। क्योंकि जिसे नबी के घराने का इल्म नहीं, उसे ईमान की हलावत का इल्म कैसे आएगा? उसे ईमान की हलावत कैसे महसूस होगी? उसे ईमान का मजा कैसे आएगा? आज जरूरत इस बात की है कि हम हफ्ते में 1 दिन, यही तरबियत है मेरे दोस्तों, यही तरबियत है, हम अपनी औलाद को हफ्ते में 1 मरतबा, कम से कम 1 मरतबा अपने पास बिठाएं। आज छोटी औलाद को तुम बिठाते नहीं हो, अपने करीब आने नहीं देते, कहते हो मसरूफियत है, वक्त नहीं मिलता, औलाद के लिए टाइम नहीं है। याद रखो, जो इस दहज पे जिंदगी गुजार रहा है, जो यूं कह रहे हैं मेरे पास मेरी औलाद के लिए टाइम नहीं है, एक वक्त आएगा यही औलाद कहेगी मेरे पास मेरे बाप के लिए टाइम नहीं है, मेरे वालिदैन के लिए टाइम नहीं है। आज औलाद को वक्त दो, आज औलाद को दीन की तालीम दो, आज औलाद को बताओ कि ये इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा है। आज औलाद को बताओ, बेटा है, बताओ कि नबी के कितने बेटे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे, हजरत अब्दुल्ला भी हैं, हजरत कासिम भी हैं और हजरत इब्राहिम भी हैं। और ये तीनों बेटे बिल्कुल छोटी उम्र के अंदर इंतकाल कर गए थे, छोटी उम्र के अंदर इंतकाल कर गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये घराना है, इस घराने से मोहब्बत, इस घराने से मोहब्बत करना वाजिब है। हम किसी एक को भी नहीं छोड़ सकते, हम सबसे मोहब्बत करते हैं, सबसे मोहब्बत करते हैं। मौजूदा दौर के अंदर कुछ लोगों ने मोहब्बत का इजहार किया और मोहब्बत का इजहार करते करते इतना मुबालगा आराई करना शुरू कर दी कि बाकी रिश्तों को छोड़ दिया। और कुछ बदबख्त ऐसे हैं कि उन्होंने सिरे से ही मोहब्बत का इनकार कर दिया, सिरे से ही मोहब्बत का इनकार कर दिया। नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से मोहब्बत करना यह हमारे ईमान का हिस्सा है। जब तक हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से मोहब्बत नहीं करते, उस वक्त तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। और फिर एक है नबी के घराने से मोहब्बत करना, नबी के घराने से मोहब्बत करना, और फिर एक है उससे मोहब्बत करना कि जिससे नबी का घराना मोहब्बत करता था। मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ, इंतहाई मोहतात अंदाज के अंदर सिर्फ चंद जुमले आखिर में कहना चाहता हूं। हमें नबी के सारे घराने से मोहब्बत है और हमें उनसे भी मोहब्बत है कि जिससे नबी का घराना मोहब्बत करता था।
कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, तमाम के तमाम सहाबा, तमाम के तमाम सहाबा, हम तमाम के तमाम सहाबा से मोहब्बत करते हैं। इसलिए मोहब्बत करते हैं कि हसन हुसैन भी इनसे मोहब्बत करते थे, हसन हुसैन भी इनसे मोहब्बत करते थे और ये भी इनसे मोहब्बत करते थे। कैसी मोहब्बत करते थे? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मनसब खिलाफत पे बैठते हैं, मनसब खिलाफत पे बैठते हैं। हाँ, हजरत उमर का एक कौल याद आ गया, हजरत उमर का एक कौल याद आ गया। ऐ नौजवानों, इस कौल को भी याद रखना। आज हम शरीयत के अहकामात पर अमल करते हुए कितराते हैं ना। किसी को कहा जाए भाई ये शादी ब्याह की तकरीबात के अंदर ये गलत रस्म न करो, ये ना करो, ये ना करो, वो कहता है ना किया तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। कहा जाए शलवार टखनों से ऊपर रखो, कहते हैं लोग क्या कहेंगे। कहा जाए सर को ढांप के रखो, कहेंगे लोग क्या कहेंगे। कहा जाए दाढ़ी को बढ़ाओ, सुन्नत रसूल सजाओ, कहते हैं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। मुझे उमर का कौल याद आ गया। कब? जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हैं, ईद की नमाज पढ़ाने के लिए घर से निकल रहे थे। बीवी को कहा जूते लेकर आओ, जूते लेकर आओ। बीवी कहती है ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपके जूते इतने फट चुके हैं कि अब पेमन लगाने की भी जगह बाकी नहीं रही। मैं पेमन लगा रही हूं लेकिन पेमन लगाने की भी जगह बाकी नहीं रही। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नंगे पांव घर से चलना शुरू किया, आगे बढ़े। बीवी कहती है दूसरा जूता मंगवा लेते हैं। साहबा कहते हैं, साथी कहते हैं दूसरा जूता मंगवा लेते हैं, नंगे पांव जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। उमर ने कहा था, हाँ हाँ उमर ने कहा था। कौन उमर? जो हजरत हुसैन से मोहब्बत करने वाले थे। कौन उमर? जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे। वो उमर कहते हैं ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरे साथियों, मुझे लोगों का डरावा न दो, मुझे लोगों का डरावा न दो कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। उमर लोगों की परवाह नहीं करता। उमर तो यह देखता है कि उमर का खुदा और खुदा का मुस्तफा क्या कहेगा, उमर का खुदा और खुदा का मुस्तफा क्या कहेगा। उमर को इसकी परवाह है। वही उमर मीटिंग कर रहे हैं, मुशावरत हो रही है। अब्दुल्ला इब्ने उमर दरवाजे पे हैं, कहते हैं अंदर किसी को ना आने देना। मुशावरत हो रही है, लोग आते हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर रोक लेते हैं, यहां तक कि हसन हुसैन भी आते हैं। आप रोकते नहीं है, पर इतना कहते हैं अब्बा जान मशरूफ हैं, मुशावरत हो रही है। हजरत हुसैन वापस चले जाते हैं। अमीरुल मोमिनीन बाहर निकलते हैं, पूछते कोई आया तो नहीं था। कहा हाँ आए थे, हसन हुसैन आए थे। कहा अंदर क्यों नहीं भेजा, अंदर क्यों नहीं भेजा। तू जानता है वो कौन थे? उन्हें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी, वो आना चाहते आ सकते थे। जाओ उनसे जाकर माजरत करो, बल्कि मैं खुद जाता हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर गए, मुज़ाकरात हुए, कई बातें हुई। उन बातों में से हजरत हुसैन ने अब्दुल्ला इब्ने उमर को एक जुमला कहा था, ऐ अब्दुल्ला तू हमारे नाने के गुलाम का बेटा है। हजरत हुसैन ने कहा था ऐ अब्दुल्ला तू हमारे नाने के गुलाम का बेटा है। अब्दुल्ला इब्ने उमर वापस आए, कहा अब्बा जान हजरत हुसैन मुझे यूं कह रहे हैं क्योंकि गुलाम अरब माशरे के अंदर एक गाली हुआ करती थी। कहा कि मुझे ये कह रहे हैं। हजरत उमर ने कहा अच्छा ये कहा, चल भाग जा, ये कागज ले जा, ये टुकड़ा ले जा, हजरत हुसैन के कह दे कि जो कहा है वो लिख के दे दे, जो कहा है वो लिख के दे दे। और ऐ अब्दुल्ला जब मैं मर जाऊं तो हजरत हुसैन का लिखा हुआ ये जुमला कि उमर मेरे नाने का गुलाम है, मेरे कफन में रख देना, ताकि कल रोज़े माशर में रब को कह सकूं अल्लाह देख ले कि मैं तेरे मुस्तफ़ा का गुलाम हूं, कि जिसकी गवाही तेरे मुस्तफ़ा के नवासे दुनिया में दे चुके हैं। वही उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत से मोहब्बत करते थे और अहले बैत हजरत हसन हुसैन से मोहब्बत करते थे। कौन? अबू बकर और उमर। कौन? अबू बकर और उमर। वो अबू बकर और उमर
کہ جن کو حضرت علی بھی چاہتے تھے، اور حضرت علی اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر اور عمر کے نام پہ رکھتے تھے۔ حضرت حسن حضرت حسین کے بھائی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں۔ ہاں وادی کربلا کا جب ذکر ہوتا ہے، کربلا کے شہداء کا جب ذکر کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر نام ابو بکر کا بھی آتا ہے، نام عمر کا بھی آتا ہے، نام عثمان کا بھی آتا ہے۔ آج بھی وادی کربلا کے اندر جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، جہاں ان کا مقبرہ ہے، لکھنے والوں نے لکھا کیا خوبصورت نقشہ ہے۔ ایک طرف میں دیکھتا ہوں نانے کا روزہ ہے، ایک طرف میں دیکھتا ہوں نواسے کا روزہ ہے، دونوں کا منظر ایک جیسا نظر آتا ہے۔ نانے کے ساتھ بھی ابو بکر اور عمر آرام فرما رہے ہیں، اور حضرت حسین کے ساتھ بھی وادی کربلا کے اندر ابو بکر اور عمر آرام فرما رہے ہیں۔ ابو بکر اور عمر آرام فرما رہے ہیں۔ یہ حضرت حسین کے بھائی تھے جو وادی کربلا کے اندر شہید ہوئے۔ ابو بکر اور عمر آج بھی وادی کربلا کے اندر حضرت حسین کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ تو تمام کے تمام اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ وہی اہل بیت ہیں جو سخاوت کے علمبردار تھے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے کبھی شرم محسوس نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دیتے تھے۔ ایک بات سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ عبید اللہ بن زیاد ہے، وہ ابن زیاد ہے جو حضرت حسین کے قاتلان میں آتا ہے۔ جب اس کو پکڑنے کی کوشش کی حضرت حسین کی شہادت کے بعد، یہ بھاگتا ہوا، پناہ تلاش کرتا ہوا حضرت زین العابدین کے دروازے پہ پہنچا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ زین العابدین ہیں۔ کون؟ حضرت حسین کے صاحبزادے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سخاوت کا گھرانہ تھا، یہ دینے والے لوگ تھے، یہ روکنے والے لوگ نہیں تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے پانی مانگا، زین العابدین نے پہچان لیا کہ یہ وہی ہے جو میرے بابا کا قاتل ہے، جو میرے بابا کا قاتل ہے۔ کہا کہ اگر اس نے مجھے پہچان لیا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ زین العابدین نے چہرے پہ نقاب رکھا، پانی دیا، پانی پیالے کے اندر پانی ٹھنڈا بھر کے دیا۔ ابن زیاد نے اور مانگا، زین العابدین اور پانی لے کر آئے، یہاں تک کہ چہرے سے نقاب اترا۔ ابن زیاد نے دیکھا کہ یہ زین العابدین ہے، ڈر گیا، پوچھا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں نے تو تیرے بابا کا پانی روکا تھا اور تو مجھے پانی پلا رہا ہے، میں نے تو تیرے بابا کا پانی روکا اور تو مجھے پانی پلا رہا ہے۔ زین العابدین نے جواب دیا، جو میں پلا رہا ہوں وہ میرے گھرانے کی تربیت ہے، اور جو تو نے کیا وہ تیرے گھرانے کی تربیت تھی۔ یہ میرے گھرانے کی تربیت ہے کہ ہم دینے والے لوگ ہیں تو اللہ کے راستے میں دیں۔ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے نا، وہ اللہ کے راستے میں دینے سے بھی کتراتا نہیں ہے، اور اللہ آپ کی جان مال رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔